آگے اللہ نے ایک اور نشانی بتائی، فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو نا، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، یعنی بارش، جو آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش آتی ہے، اور وہ پھر کیا کرتی ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، کہ وہ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا کرتی ہے، بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے وہ۔ اور یہ آسمان سے جو پانی اترتا ہے نا، یہ سمندروں کا پانی ہے جو کہ اوپر جاتا ہے، اور سمندر کا پانی آپ ذرا غور کریں نا، کتنا بڑا پلانٹ لگا ہوا ہوگا وہاں اوپر، کتنا بڑا پلانٹ لگا ہوا ہوگا۔ اب غور کرنا ذرا کہ سمندر کا جو پانی ہے نا، یہ پیاس نہیں بجھاتا، پیا نہیں جاتا، یہ کھارا ہوتا ہے نا، یہ پیاس نہیں بجھاتا، اور نہ ہی کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ پیاس بجھائے گا، نہ کھیتوں کو سیراب کرے گا، اور نہ کسی اور کام آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا قدرت تو دیکھیے نا، بھاپ بن کر یہ اوپر اڑتا ہے اور وہاں پر یہ چلا جاتا ہے، اور پھر جب وہاں پر جاتا ہے، پھر یہ وہاں سے جب نازل ہوتا ہے، واپس اترتا ہے، تو کھارا آتا ہے یا میٹھا بن کر آتا ہے؟ وہاں سے میٹھا ہوتا ہے نا، میٹھا بن کر آتا ہے۔ تو کس نے اس کو میٹھا کیا، کھارے پانی کو؟ اس رب نے۔ ہے یا نہیں ہے میرے رب کی قدرت؟ ہے یا نہیں ہے میرے رب کی قدرت؟ تو فرمایا کہ یہ بھی تو قدرت ہے، ذرا غور کرو نا اس کے اوپر۔ اور پھر کس طرح اس بھاپ کو جو بادلوں کی صورت کے اندر ہے، کس طرح اوپر روکا ہوا ہے، اس کو معلق کر رکھا ہے، گر نہیں رہی وہ۔ فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر خشک زمین پر وہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، اور پھر اس خشک زمین کو جو ہے نا وہ تر کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیا کرتا ہے، چٹیل میدانوں کے اوپر آتا ہے، طرح طرح کے درخت اس کے اندر اگا دیا کرتا ہے، اور ہرا بھرا کر دیتا ہے، اس میں سبزہ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے ساتھ، اور ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، جانوروں کا چارہ بھی بن جاتا ہے، پھر وہاں سے ان کے کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں بن جاتی ہیں، گھاس پھوس بھی ہو جاتا ہے اس کا۔ اور پھر فرمایا کہ بارش سے زمین کا زندہ ہونا، ذرا غور کرنا، بارش سے زمین کا زندہ ہونا، یہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کی بڑی بہترین دلیل ہے۔ جو سمجھتے ہیں نا کہ بس ایک دفعہ، مشرکین کا، کفار کا یہی عقیدہ تھا، بھئی ایک دفعہ بس جو زندگی ہے دنیاوی زندگی ہے، یہ ختم ہو گئی، بات ختم، پھر کوئی زندگی نہیں ملنی، انسان کی ہڈیاں جا کر زمین میں مل جائیں گی، گوشت مل جائے گا سارا زمین میں، تو کون ہے جو ان کو جدا کرے گا، الگ کرے گا؟ اب ذرا دیکھنا یہ دلیل۔ فرمایا کہ ذرا غور کرنا کہ یہ بارش کا زمین پر آنا اور زمین کو زندہ کرنا، خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے، بارش کا قطرہ اوپر سے آیا، بارش گرتی رہی اس کے اوپر، اور اس زمین کے اندر سے گھاس پھوس نکل آئی، اس کو تر کر دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ تو ذرا غور کرو یار کہ ایک بارش کا قطرہ یا بارش جب آسمان سے گرے تو خشک زمین کو، بے جان زمین کو جاندار کر سکتی ہے، تو پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی جو سور پھونکا جائے گا، وہ سور بھی بے جان جسموں کے اندر جان ڈال دے گا، وہ بھی جان ڈال دے گا، وہ بھی ان کو زندہ کر دے گا۔ تو جب ایک بارش کر سکتی ہے یہ کام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، تو وہاں پر ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور کرو ذرا اس کے اندر، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آگے پھر رب نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہواؤں کے بدلتے رہنے کا سسٹم جو ہے، ہواؤں کے بدلتے رہنے کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
اور پھر بادلوں میں جو پابند حکم ہو کر زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں، وہ بادل گر نہیں رہے، آسمان پر بھی نہیں ملے ہوئے، نہ بالکل زمین پر ہیں، بلکہ ان کے درمیان معلق ہیں، گرتے نہیں ہیں، تو کس کے حکم سے ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کے حکم سے، وہ اللہ ہے جو چلا رہا ہے یہ سسٹم، جو چلا رہا ہے یہ نظام۔ پھر آخر میں اللہ نے فرما دیا اس آیت کے لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ یہ ساری کی ساریاں نشانیاں تو ہیں، ساری کی ساری نشانیاں تو ہیں، لیکن ہیں کن کے لیے؟ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کیا کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں ان کے اندر، جو دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہلے رب نے توحید کا دعویٰ کیا اس کی دلیل پیش کی یہاں اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 8 نشانیاں بیان فرمائی۔ کتنے بیان کیے؟ 8 بیان کیے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو کیا کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی کمی ہے؟ جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھو رب کی کائنات کی نشانی ہے، رب کائنات، جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پھر اللہ نے ان کو کیوں بیان کیا؟ یہ 8 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ اور وہ 8 نشانیاں کیا تھیں؟ آسمان و زمین کی پیدائش، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، آسمان و زمین کی پیدائش نمبر 1، نمبر 2 رات اور دن کا بدلنا، نمبر 2، اور نمبر 3 دریا میں کشتیوں کا چلنا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، نمبر 3، اور چوتھے نمبر پر ہے بارش کا آسمان سے برسنا، یہ بھی اللہ کی نشانی، اور 5ویں نمبر پر ہے زمین کا بعد موت زندہ ہونا، اور 6ٹھی نشانی ہے جانوروں کا زمین میں پھیلنا، اور 7ویں نشانی ہے ہواؤں کا گردش کرنا، پھرنا، یہ بھی، اور 8ویں نشانی ہے بادلوں کا زمین اور آسمان کا تابع ہو کر معلق رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جب اتنی ساری کائنات کے اندر نشانیاں ہیں تو پھر اللہ نے صرف ان 8 کا ذکر آیت میں کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جواب چھوٹا سا ایسے، وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ اللہ کی نشانیاں بھی ہیں اور خالق کائنات کی نعمتیں بھی ہیں یہ بندے، اس لیے اللہ نے ان 8 کا ذکر فرمایا، اس لیے خالق کائنات نے خاص طور پر ان نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔